بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا ساتھی کہاں ہے؟ فائدہ کیا ہوا ان کا آنے کا؟ غلط ہے، بہت غلط ہے. ان کو اپنی منمانی کرنے کو نہیں آنا چاہیے تھا. اتنے نازک نہیں ہیں. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، ہم اور آپ ہر وقت، ہر لمحے دو دشمنوں کے محاذ پر ہیں، اور دونوں دشمنوں کی نگاہیں ہم پر ہیں. ایک ظاہر کا دشمن ہے اور ایک باطن کا دشمن ہے. اور دونوں کی دشمنی کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. ظاہر کا دشمن شیطان ہے اور باطن کا دشمن جو ہے نفس ہے. شیطان کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے اور نفس کا تعلق اس کے اندرون سے ہے، اس کے باطن سے ہے. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا. اس کا یہ انکار کرنا جو ہے یہ نفس کی وجہ سے تھا کہ نفس نے اس کو بہکایا اور یہ وسوسہ دل میں ڈالا کہ انا خیر منہ، میں کیوں اس کو سجدہ کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں.
جس کو تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھ کو تو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے. تو اصل میں بڑا دشمن جو ہے وہ نفس ہے. شیطان کی دشمنی کا جو دائرہ ہے، وہ اثر ہے، وہ انسان کے اعمال ہے. نماز چھڑا دیا، ذکر چھڑا دیا، جھوٹ بلوا دیا، کسی کی غیبت کروا دیا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں مبتلا کر دیا. یہ سب شیطان کے دائرے عمل ہے. اس کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے. لیکن نفس جو ہے اس کا تعلق بہت خطرناک ہے، اور اس کا تعلق براہ راست انسان کے اندر کے دل سے ہے، قلب سے ہے. اور نفس کا دائرہ عمل جو ہے وہ بہت ہی وسیع ہے. نفس ہی کی وجہ سے آدمی جو ہے کبر میں مبتلا ہوتا ہے. کس کی وجہ سے؟ نفس کی وجہ سے. نفس ہی کی وجہ سے غصے میں مبتلا ہوتا ہے. نفس ہی کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے وہ تعمیر کے کاموں میں لگنے کے بجائے تخریب کے کاموں میں لگتا ہے. اس لیے احادیث میں دونوں کے لیے علاج بتلایا گیا ہے کہ شیطان سے بھی کیسا بچا جائے اور نفس سے بھی کیسے بچا جائے. دونوں کا علاج موجود ہے. شیطان کا علاج یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اس کی کثرت سے جو ہے اس کی تلاوت کی جائے، کثرت سے اس آیت کو پڑھ کر مانگا جائے کہ اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں شیطان کے وساوس سے، اور میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھ پر قابو پالے. تو یہ شیطان کا علاج ہے. اور نفس کا علاج یہ ہے، چونکہ نفس کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، تو نفس کا علاج یہ ہے کہ آدمی کثرت سے اللہ کا ذکر کرے اور تلاوت کرے اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے. یہ نفس کا علاج ہے. آج ہم نہ شیطان کے دھوکے کو سمجھ رہے ہیں اور نہ ہم نفس کے دھوکے کو سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے حال پر مطمئن ہے. مطمئن. اس کو بالکل اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم تو غافل ہیں، لیکن شیطان اور نفس ہم سے بالکل غافل نہیں ہے. کیوں نہیں سر؟ ہم تو غافل ہیں، لیکن شیطان اور نفس ہم میں سے ہر ایک سے بالکل غافل نہیں ہے. وہ کوئی ایک ایسا موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے جس موقع پر وہ ہم پر وار نہ کر لے. چنانچہ آپ حضرات نے بھی واقعات سنے ہوں گے کہ ایک اللہ والے تھے،
تو شیطان بادلوں میں چھپ کر جو ہے ان کو آواز دے کر یہ کہتا ہے، حضرت مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آج کے بعد جو ہے تم سے نماز معاف کر دی گئی۔ کیا کر دی گئی؟ نماز معاف کر دی گئی۔ تو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں، اسی لیے فرمایا اتقوا بنور اللہ، کہ اللہ کے نور سے ڈرو، اس لیے کہ مومن جو دیکھتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کے فراست سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ وہ اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے بلکہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام تھا وہ اپنی جگہ پر، لیکن شیطان نے اس کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کو بھی بہکانے کی۔ تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ کس کھیت کی مولی؟ کچھ نہیں، ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے یقین ہے کہ تو شیطان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، چل بھاگ جائے یہاں سے۔ تو جو بادل جو تھا وہ دھوئیں میں بدل کر تبدیل ہو کر چلا گیا، اور جاتے جاتے اس نے شیطان نے ایک حملہ اور کیا۔ وہ حملہ یہ کیا کہ اس نے کہا کہ عبد القادر تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے۔ کس کی وجہ سے بچ گئے؟ علم کی وجہ سے۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ اس کا دوسرا حملہ ہے، تو فرمایا نہیں، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا بلکہ اللہ نے اپنے فضل سے مجھے بچا لیا۔ آج ہم چپتی شوربہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ لوگ مصافحہ کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں۔ کسی نے دکان کے مکان کی افتتاح کرا لیا، دعا کرا لیا، نکاح پڑھوا لیا، ہم سمجھتے کہ ہم بھی ہو گئے شیخ عبد القادر جیلانی، حالانکہ ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ شیطان ہر ایک کو پٹکنے کے اس کے راستے الگ ہے۔ اس لیے ہم علماء کو مشورہ دیتے ہیں کہ کتاب ہے تلبیس ابلیس، اس کا مطالعہ کیجئے تو سمجھ میں آئے گا کہ نفس اور شیطان کے کیا حربے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کو اس کے لیے ایک الگ راہ ہے۔ عوام کو بہکاتا ہے الگ راہ سے، الگ طریقے سے، خواص کو بہکاتا ہے الگ طریقے سے، اخص الخواص کو بہکاتا ہے دوسرے طریقے سے، علماء کو بہکاتا ہے دوسرے طریقے سے، حتیٰ کہ مشائخ کو بہکاتا ہے دوسرے طریقے سے۔ اس لیے ایک بزرگ کا قول تھا، بہت ڈر کر اور بہت کانپ کر کہا کرتے تھے رأینا شیوخا سقطوا، کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے مشائخ جو ہے شیطان اور نفس کے جال میں پھنس کر جو ہے اپنے مقام سے گر گئے۔ بڑے بڑے مشائخ کو ہم نے کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رأینا شیوخا سقطوا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے مشائخ جو ہے اپنے اور بڑے بڑے اللہ والے جو ہے اپنے مقام سے نیچے گر گئے۔ اللہ میری اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج اسی نفس کا ایک سب سے بڑا بگاڑ جو ہے، جو ہم سب جس میں ہم سب مبتلا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ کسی کے معاملے میں صاف نہیں ہے، صاف نہیں ہے، گندگیاں بھری ہوئی ہے، حسد بھرا ہوا ہے، حب جاہ بھری ہوئی ہے، حب مال بھرا ہوا ہے، دھوکہ دہی بھری ہوئی ہے،
اپنے کو صاف ستھرا پیش کر کے اس کے آڑ میں عوام الناس کو بہکانا اور ان کو فریب دینا، یہ سب جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہمارا دل ایک دوسرے سے صاف نہیں ہے، نہ باپ کا دل بیٹوں سے صاف ہے، نہ بیٹوں کا دل باپ سے صاف ہے، نہ بھائیوں کا دل بھائیوں سے صاف ہے، نہ چھوٹوں کا دل بڑوں سے صاف ہے۔ اور یاد رکھنا میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، جو دل گندا ہوتا ہے اس گندے دل میں اللہ پاک اللہ نہیں آتے۔ گندے دل میں آپ کے پاس ایک شیشی ہو، بظاہر دیکھنے میں بہت خوبصورت، شیشی کے اوپر دل آ جائے، اتنی اچھی شیشی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے پیشاب کے چند بوند اور پیشاب کے چند قطرے بھرے ہوئے ہیں پہلے سے، تو آپ بتاؤ، آپ اس پیشاب والے اس شیشی کے اندر، جس کے اندر 2-3 بوندے 4 بوندے پیشاب کے بھرے ہوئے ہیں، آپ اس کے اندر جو ہے جنت الفردوس عطر ڈالو گے؟ شمامہ ڈالو گے؟ گلاب ڈالو گے؟ عود ڈالو گے؟ نہیں ڈالو گے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شیشی پہلے سے ہی اندر سے ناپاک اور گندی ہے، اور اس میں جتنی بھی چیز اچھی سے اچھی ڈالوں گا وہ سب گندی اور ناپاک ہو جائے گی۔ ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ یہی حال دل کا ہے کہ دل اندر سے گندا ہے۔ کسی کی خوشی نہیں دیکھی جا رہی، کسی کی ترقی نہیں دیکھی جا رہی، کسی کی شہرت نہیں حجم ہوتی ہے۔ تو ایسے گندے دل میں چاہے 1,00,000 مرتبہ تسبیح پڑھ لیجئے اور اللہ کی ضربیں چاہے کتنی ہی لگا لیجئے، لیکن اللہ پاک دل ہی میں آتے ہیں، ناپاک دل میں اللہ نہیں بستے۔ وقت سے پہلے ہوش میں آ جائیں تو غنیمت ہے، ورنہ یہی وہ گندا دل لے کر جب ہم اللہ کے وہاں جائیں گے تو قرآن کی وہ آیت ہم سے کہہ رہی ہے، لَيَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ آج جس دل کی سنوائی ہوگی اور جس دل کے مول لگیں گے اور جس دل کی قیمت لگے گی، وہ گندا دل نہیں ہوگا، بلکہ وہ قلب سلیم ہوگا، صاف ستھرا دل ہوگا، پاکیزہ دل ہوگا، اس کی قیمت آج لگے گی۔ اور دل صاف کرنے کی جگہ دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ موت سے پہلے کا وقت ہے، موت کے بعد کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ موت جو ہے دل پر مہر لگا دیتی ہے۔ موت کیا ہوتی ہے؟ دل پر مہر لگا دیتی ہے، اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر گندا ہے تو گندگی کے اوپر مہر لگ گئی، اب اس کو کوئی صاف نہیں کر سکتا، اور اگر صاف ہے تو اس پر مہر لگ گئی ہے، اب اس دل کو کوئی گندا نہیں کر سکتا۔ تو آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے، اور اس سے بڑھ کر درد یہ ہے کہ ہمیں اپنے اس نقصان کا احساس نہیں ہے۔ احساس نہیں ہمارا کہ ہم دنیا کے اندر جو ہے کتنے گندے دل کو لیے پھر رہے ہیں۔ اگر اسی حال میں موت آ گئی تو ختم، قصہ تمام ہو گیا۔ آدمی کل قیامت کے دن چیخے گا، چلائے گا، رب ارجعون رب ارجعون، کہ مجھے پھر سے دوبارہ دنیا میں لوٹا دیجئے، میں اب اپنے دل کو صاف کر کے آؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے کلا، اب نہیں ہوگا، اب مہلت نہیں ملے گی۔ بہت مہلت دی تم کو زندگی بھر، جتنی زندگی دی اس زندگی میں تم کو مہلتیں بھی بہت دی۔ کتنے سمجھانے والے آئے، کتنے اللہ والوں نے تم کو سمجھایا، کتنے لوگوں نے تمہاری ٹھڈیوں میں ہاتھ رکھ کر تم کو
نیکی کو دل نیک کرنے کی ترغیبیں دیں، لیکن تم نشے میں مبتلا تھے۔ کس میں؟ نشہ صرف شراب کا نہیں ہوتا دوستو، یاد رکھنا، نشہ صرف شراب کا نہیں ہوتا۔ شراب کا نشہ تو نکل جاتا ہے، لیکن تکبر کا نشہ، گھمنڈ کا نشہ، حب جاہ کا نشہ، حب مال کا نشہ، یہ وہ نشے ہیں جو نکلتے نہیں جلدی، یہ وہ نہیں جلدی نہیں نکلتے۔ یہ جس کپڑے پر جتنی داغ زیادہ ہوں گے اس کپڑے کو اتنا صاف کرنے میں محنت زیادہ لگے گی۔ چھوٹی موٹی دھول تو جو ہے یوں ہی جھاڑ دینے سے بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ایک آدھ مرتبہ جو ہے پانی سے نکال دو تب بھی صاف ہو جاتا ہے، لیکن جس کپڑے کے اوپر دھبے ہو، داغ ہو اور بہت مضبوط ہو، وہ جھاڑنے سے بھی نہیں نکلے گا اور پانی کے اندر ڈبکی کھلانے سے بھی نہیں نکلے گا، اس کو جو ہے بھٹی میں ڈالنے ہی سے نکلے گا۔ اس کے اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کا اعتراف دے کہ ہم سب گندے دل لے کر دنیا میں چل رہے ہیں، ہمارا دل صاف نہیں ہے، اور نہ ہم نے کبھی اس کی ضرورت محسوس کی کہ ہم اپنے دل کو صاف کر لیں، اس لیے کہ ہم جسم ظاہری اعمال کو کر کے مطمئن ہو گئے ہیں۔ گھڑی اثر پروف ہوتی ہے نا، واٹر پروف گھڑی کا کیا کمال ہوتا ہے کہ جتنے دیر بھی پانی میں رکھو اس کے اندر پانی نہیں آ جاتا، خراب نہیں ہوتی وہ پانی۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب واٹر پروف گھڑی ہے، اس کے اندر پانی کا اثر انداز نہیں ہوگا۔ صاحب یہ جیکٹ کیسی ہے؟ یہ جیکٹ جو ہے بلٹ پروف ہے، کہ اس پر گولی بھی لگ جائے تو آدمی ہلاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ جیکٹ جو ہے وہ بلٹ پروف ہے۔ لیکن کیا ہم نے یہ سوچا، کبھی ہم نے سنا کہ ہمارا دل بھی جو ہے گناہوں سے پروف ہو جانا چاہیے؟ دل کو بھی تو ایسے چیزوں کی ضرورت ہے جس کا اثر دل گناہ کا نہ پڑے دل پر، وہ بھی تو اثر پروف ہو جائے کہ اثر قبول نہ کر سکے، وار قبول نہ کر سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، آج مہلت ہے، کل نہیں ہوگی۔ آج وقت ہے، کل وقت نکل جائے گا۔ سارے کاموں کے اور سارے فرائض کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا فریضہ مجھ پر اور آپ پر یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کر لیں۔ دل کو کیا کر لیں؟ صاف کر لیں۔ اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ دل معاملات صاف، دل صاف، معاملہ صاف۔ اللہ بڑے بول سے بچائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ، کوئی کپٹ، کوئی جلن، کوئی حسد نہیں ہے۔ دل میرا سب کے لیے صاف ہے۔ ہاں، ان کی حرکتوں کا اثر طبیعت پر پڑتا ہے، مزاج پر پڑتا ہے، انسان بشر ہے۔ غصے کے موقع پر غصہ نہ آنا یہ کمال نہیں ہے، غصے کے موقع پر غصہ آنا لیکن اس غصے کو پی جانا یہ کمال ہے۔ والقاظمین الغیظ، یہ نہیں کہا گیا کہ غصہ نہیں آئے گا، بلکہ یوں کہا کہ غصہ تو آئے گا لیکن غصے کا اثر ظاہر نہیں ہوگا، اس ایکشن کا ری ایکشن نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے غصے کو پی جائیں گے۔ یہ کمال ہے، غصے کو پی جانا کمال ہے۔ غصہ نہ آنا تو مردانگی ہی نہیں ہے۔ غصہ کوئی وہ آدمی مرد ہی نہیں ہے جس کو غصہ نہ آئے غصے کے وقت میں۔
مرد وہ ہے جس کو غصے کی حالت میں غصہ آئے لیکن وہ اپنے غصے کو پی لے، قابو میں آ جائے۔ اور بڑے بڑے گھر اور بڑے بڑے گھروں کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں یہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے تو ہو رہے ہیں کہ غصے پہ قابو نہیں ہے، غصے پہ قابو نہیں ہے۔ جو چاہا منہ سے کہہ دیا، کبھی بیوی سے کہہ دیا، کبھی ماں سے کہہ دیا، کبھی باپ سے کہہ دیا، کبھی بھائیوں سے کہہ دیا، کبھی گھر میں کام کرنے والی نوکروں اور نوکرانیوں سے کہہ دیا، غصے پہ قابو ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اپنے دل کو صاف کرنا یہ ایک مقام ہے اور سب سے اہم اور ضروری کام ہے، اس لیے کہ دل کی صفائی کا دار و مدار، دل کے صفائی کی دار و مدار پر آخرت کی حفاظت ہے، آخرت کی حفاظت ہے۔ اور اگر دل صاف نہیں ہوا اور گندے دل لے کر پہنچ گئے تو اللہ کے ہاں کوئی سنوائی نہیں ہوگی، کہہ دیا جائے گا اس کو ہٹاؤ۔ ان کو دل صاف کرنے، ان کا دل صاف نہیں تھا، اب ان کو صاف کرنے کے لیے جہنم میں گوتے دو، وہاں ان کی دھلائی کرو، واشنگ کرو، ڈرائی کلیننگ کرو، جب وہاں سے دل صاف ہو جائے گا تب لے آنا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ڈبکی میں ہو جائے گا صاف؟ اور ایک ڈبکی کی بھی ہمت ہے کسی کے اندر؟ جس جہنم کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اس کی بدبو اور اس کی گرمی ان 500 سال کی دوری کے مسافت تک محسوس ہوتی ہے، کیا اس گرمی اس جہنم کے اندر ہم میں سے کوئی ہے ہمت جو کہہ دے کہ اللہ ایک ڈبکی میں میں ایک ڈبکی برداشت کر لوں گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، 24 گھنٹے میں کچھ وقت نکالو، اور اس میں اپنے اللہ سے کے نام کی تسبیح پڑھو۔ قرآن اگر آتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو، مسنون دعاؤں سے اپنے آپ کی اپنی حفاظت کرو۔ حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام غافلین سے نکال کر ذاکرین میں ڈال دیتے ہیں، غافلین میں سے نکال کر ذاکرین میں ڈال دیتے ہیں۔ کاندھرے کا ایک واقعہ ہے، یاد آ گیا اس وقت آپ کی برکت سے۔ کاندھلا تو وہ جگہ ہے جہاں پر سارے بزرگوں ایک چھت کے نیچے خیمہ زن تھے۔ تو ایک اللہ والے آئے تھے، ان کی ضیافت ہوئی، ضیافت کے بعد ان کو ایک کمرے کے اندر جو ہے ایک چارپائی پر ان کو لٹا دیا گیا کہ آپ یہاں آرام کر لیں۔ بولے بہت اچھا۔ اور بغل کے کمرے میں جو ہے مستورات تھیں اور گھر کے دوسرے افراد تھے۔ خیر رات گزر گئی۔ جب وہ مہمان چلے گئے تو ایک بڑی بھی جو بغل کے کمرے میں آرام کر رہی تھی، آپ سوچئے کہ مرد تو مرد، عورتوں کا دل کتنا حساس تھا، ان کا دل کتنا زندہ تھا، کتنا جاوید تھا۔ تو اس بڑی بھی نے اپنے سارے خاندان کی بچیوں کو اور سب کو، نواسیوں کو، سب کو جمع کیا اور کہا کہ ایک بات بتاؤں، کل رات جو بزرگ آئے تھے تم نے ان کے بارے میں تمہارے ذہن میں ان کے بارے میں کیا خاکہ ہے، کیا خیال ہے؟ تو بچیوں نے کہا کہ بھی اللہ والے ہیں، بیٹھے، آئے، کھانا کھائے، سو گئے، صبح اپنا آگے سفر پر چلے گئے۔ فرمایا وہ صرف اللہ والے نہیں تھے، جس چارپائی پر وہ لیٹے تھے میں نے اپنے کانوں سے اس چارپائی کے چاروں پایوں میں سے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی آواز سنی ہے۔ وہ خالی ایک عام مسافر نہیں تھے، وہ
میں نے اپنی کانوں سے جس چارپائی پہ لیٹے تھے اس کے چاروں پایوں میں سے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی ضربوں کی آواز سنائی دی ہے. سوچو جس چارپائی پر بیٹھ کر چارپائی اللہ اللہ کر رہی تھی تو اس آدمی کے دل میں اللہ کتنا بسا ہوگا, کتنا بسا ہوگا. اور یاد رکھنا دوستو, یہ مت سمجھنا کہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. ہم نبی تو نہیں بن سکتے, لیکن نبوت کے بعد صدیقین کا جو درجہ ہے ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. ہاں, آدمی محنت تو کرے, کوشش تو کرے, ایک مقصد تو بنائے زندگی کا. ہمارا مقصد تو کھانا اور پینا اور سونا رہ گیا ہے. اس کے علاوہ ہمارا کیا مقصد ہے زندگی میں؟ کوئی مقصد نہیں. کھاتے اس لیے ہے کہ پیٹ بھرنا ہے اور ہکتے اس لیے ہے تاکہ پیٹ خالی کرنا ہے. ایک مشین ہے جو انٹیک اور آؤٹ ٹیک کر رہی ہے, بس لے رہی ہے اور فضلہ کو باہر نکال رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا وقت ہے؟ یاد رکھنا ہی گندے دل کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں, کوئی قیمت نہیں. اللہ کو جو ہے پاک دل پسند ہے, صاف ستھرا دل پسند ہے. اسی صاف ستھرے دل میں اللہ اپنا مسکن بناتے ہیں, اپنی جگہ بناتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ دل میں آ جاتے ہیں تو آنکھ وہی دیکھتی ہے جو اللہ دکھانا چاہتے ہیں, کان وہی سنتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں, زبان وہی بولتی ہے جو اللہ چاہتے ہیں, ہاتھ پیر وہی استعمال ہوتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کنٹرول روم کے اندر کون ہے؟ اللہ ہے. دل تو سلطان البدن ہے نا, بدن دل جو ہے وہ بادشاہ ہے پورے جسم کا, اور اس دل میں اللہ کا قبضہ ہے. اب آنکھ غلط نہیں دیکھے گی, زبان غلط نہیں بولے گی, کان غلط نہیں سنیں گے, ہاتھ پیر غلط نہیں حرکت کریں گے, اس لیے کہ ہر چیز کا تعلق اللہ کے کمانڈز پر ہے. اس لیے میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں اور بزرگوں, اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آدمی کثرت سے اللہ کا ذکر کرے اور تلاوت کرے, فرائض چھوڑ کر نہیں. یہ نہیں صاحب فجر کی جماعت چھوڑ دی اور ذکر کرنے بیٹھ گئے, دن بھر کی نمازیں چھوڑ دی اور رات کو سونے سے پہلے جو ہے اللہ اللہ کرنے بیٹھ گئے. جی نہیں, فرائض کو چھوڑ کر نہیں, فرائض کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر جو ہے کوئی وقت مقرر کیجیے کہ مجھے اتنی دیر اللہ کے نام کی تسبیح پڑھنی ہے. اور یہ بھی مت کہیں سوچئے گا کہ ابھی 3 دن پڑھا کچھ نظر نہیں آیا, 3 دن پڑھ لیا کچھ نظر نہیں آیا. جی نہیں, یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ دیتے تو نفع ہے. اللہ کا نام حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی غفلت سے بھی اللہ کا نام لیتا ہے تب بھی وہ اللہ کا ذکر اس کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے, چاہے محسوس ہو یا نہ ہو. تو آدمی تھوڑے دن ذکر کرتا ہے, پھر ہم کو فون کر کے کہتا ہے مولانا اتنے دن سے میں ذکر کر رہا ہوں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اچھا بھائی, گناہ کتنے دن تک کیے تھے؟ عمر کیا ہے تمہاری؟ کھلیں گے 60 سال, 50 سال, 55 سال. اور ذکر کتنے دن سے کر رہے ہو؟ مولانا 1 ہفتہ 2 ہفتہ تو ہو گیا. کیوں بھائی, 45 سال کے گناہ کو 1 ہفتے کے ذکر سے دھو لو گے کیا؟ نہیں دھلے گا. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے یوں ہم سے نہیں کہا کہ جتنے دن گناہ کیے ہیں اتنے دن میری اطاعت کرو تب جنت دوں گا. اگر اللہ یہ شرط لگا دیتے کہ 45 سال 55 سال کی تم کو عمر دی تھی, اس میں تم نے جتنے گناہ کیے ہیں, جتنے سال کیے تھے, اب جب تک اتنے سال کی نیکیاں نہیں کر کے آؤ گے میں تم کو نہیں بخشوں گا, تو ہم میں سے ہر آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لیتا. تو اللہ نے کرم فرما دیا کہ بندے کے 2 آنسو کو قبول کر لیتے جو صحیح ندامت کے ساتھ ہو.
ہاں، ندامت کے ساتھ کہ دو آنسو جو ہے اللہ قبول کرتے، چاہے سمندر کے جھانک کے برابر گناہ کیوں نہ ہو۔ اس لیے حضرت حسن بصریہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتی تھی کہ اے اللہ میں بہت کمزور بندی ہوں، مجھ سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ تو بہت شان والے ہیں، آپ تو بڑی قدرت والے ہیں، اے اللہ آپ نے شیطان کو مجھ پر غلبہ مت دیجئے، میں بہت کمزور ہوں، بلکہ مجھے شیطان پر غلبہ عطا فرما دیجئے، مجھے شیطان پر غلبہ عطا فرما دیجئے۔